دوستو، ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ اس دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو میری ملاقات خضر علیہ السلام سے کروا دے۔ تو دربار میں سے ایک غریب آدمی نکلا جس کے کپڑوں پہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو سلطان سے کہا کہ میں آپ کی ملاقات تو کروا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نہایت ہی غریب آدمی ہوں، تو آپ کی ملاقات کروانے کے لیے مجھے 6 مہینے کا عمل دریا کے کنارے کرنا پڑے گا۔ تو ان 6 مہینوں کے دوران آپ میرے گھر، میرے بیوی بچوں کی کفالت آپ کے ذمہ ہوگی۔ سلطان نے حامی بھر لی اور وہ شخص چلا گیا۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد جب وہ دن آیا تو وہ شخص حاضر ہوا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ کیا آج میری ملاقات ہوگی؟ تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہتا ہے، حضور میرے عمل میں کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے 6 مہینے اور درکار ہے۔ سلطان محمود نے 6 مہینے اور دے دیا، وہ شخص چلا گیا۔ 6 مہینے اور گزر گئے۔ سال گزر جانے کے بعد جب دوبارہ وہ وقت آیا تو وہ دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان بڑا خوش تھا کہ آج میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ دربار بھرا ہوا تھا، تو سلطان نے اس شخص سے کہا کہ کیا آج میری ملاقات ہوگی؟ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں اور میں کہاں، اور میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ تو میرے حالات ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے نہ کوئی روزگار تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ موقع ٹھیک ہے تو کچھ عرصے کے لیے میرے بیوی بچوں کی کفالت ٹھیک ہو جائے گی۔ روزگار تھا نہیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے اچھا کھانا کھا سکیں گے، رہن سہن ان کا کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو سلطان طیش میں آ گئے۔ سلطان نے اپنے وزراء کو بلایا تو انہوں نے پہلے وزیر سے پوچھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو پہلے وزیر نے کہا کہ حضور اسے جلاد کے سامنے پیش کیا جائے، اسے پھانسی لگا دیجیے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ شاہی کتوں کے آگے اس کو ڈال دیا جائے، وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے۔ تیسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں تو کہتا ہوں کہ اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے۔ دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، وہ تینوں، جب پہلے وزیر نے کہا نا کہ اسے جلاد کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کو شاہی کتوں کے آگے پھینک دینا چاہیے تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب تیسرے نے کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے ساتھی ایاز سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور میں تو کہتا ہوں انہیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے شاہی لنگر کھانے سے ہزاروں لوگ پلتے ہیں، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں۔ اگر اس شخص کے خاندان نے، گھر والوں نے اگر 1 سال کھا لیا تو آپ کے لنگر میں کوئی کمی تو نہیں آئی، میں کہتا ہوں کہ اسے معاف کر دیں۔ تو سلطان نے اس شخص کو بلا لیا جو ہر وزیر کی بات پہ کہتا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ وہ ہر وزیر کی تجویز پہ ٹھیک ٹھیک کہتے رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو آپ کا پہلا وزیر ہے اس نے کہا کہ اسے جلاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو حضور جو آپ سے پہلے بادشاہ تھے ان کے آباء و اجداد اس زمانے میں جلاد ہوا کرتے تھے، تو اس نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے، جو وہ کرتے تھے اس نے وہی کہا ہے۔ اور دوسرے وزیر نے کہا کہ اسے شاہی کتوں کے آگے پھینک دینا چاہیے، تو حضور اس کے آباء و اجداد آپ سے پہلے بادشاہوں کے کتے پالا کرتے تھے اور شکار پہ لے جاتے تھے۔ اور تیسرے وزیر نے کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے، تو حضور اس کے آباء و اجداد کسائی کا کام کرتے تھے، تو یہ ان کے ظرف تھے
تو آپ کا وزیر جو ایاز ہے وہ ایک سید ہے، اور سید کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیتا، اور ان کی فطرت میں ہے معاف کر دینا۔ تو آپ کے وزیر نے ایاز نے اسے معاف کرنے کی تجویز دی۔ یہ ہر وزیر کا اپنا اپنا ظرف تھا۔ تو اس دن سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا کہ میرا ساتھی ایاز بھی سید ہے۔ تو جب دربار برخاست ہوئے، سب چلے گئے، وہ بزرگ بھی چلے گئے، تو ایاز سے پوچھا سلطان محمود غزنوی نے کہ آپ سید ہو، مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا کہ ایک راز تھا جو آج فاش ہو گیا ہے۔ تو ایک راز اور بھی ہے جو میں آج فاش کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے یہ کہا ہے کہ ایاز ایک سید ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہی خضر علیہ السلام تھے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظرف سے پہچانا جاتا ہے۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ظرف کے دو ہی مقام ہوتے ہیں، ایک کسی کے دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ تو کوشش کرو کہ دل میں اتر جاؤ کسی کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے اترے ہوئے لوگ اگر سامنے بھی آ جائیں تو وہ نظر نہیں آتے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی اچھے ظرف والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔